تو ٹھیک ہے سر دیکھیں میں پوری ان کی ٹرم کے اندر نہیں بولا سر، یہ طریقہ نہیں سر، یہ ان کی وہ بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا میں وہ تخت لاتا ہوں، اے اللہ کے پاک نبی میں لاتا ہوں وہ تخت. اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، نالج تھا، فہم تھا، ادراک تھا، ایجوکیشن تھی. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کتنی دیر میں؟ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. یعنی کہ جو آستہ برقیہ کا یہ جو کمال ہے، یہ جو کرامت ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ جوڑ دیا. جلدی جلدی آگے چلتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے جب اللہ رب العزت نے کہا ملائکہ کو کہ میں ایک اپنا خلیفہ ایک نائب بنانے لگا ہوں، تو فرمایا تو دنیا میں جھگڑا کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، بٹ اگر مگر جلدی دے رہا ہوں، سمری دے رہا ہوں، T20 بھی نہیں، سپر اوور دے رہا ہوں، جلدی جلدی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ اسماء کے نام سکھا دیے. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلے ان کو اس تعلیم دے دی، سکھا دی جو کہ ملائکہ کو نہیں آئے. یہاں بھی جو آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت ہو رہی ہے، اس کا ریزن، اس کا کارن، اس کی وجہ علم ہے. جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے تاجدار امم پہ، تاجدار کائنات پہ، وہ کیا؟ علم. علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو علم دیا. اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79، فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، حکمت دی. ایک منٹ بات پوری ہونے شاہ صاحب کو اتنا زیادہ ٹائم دے دیجیے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، ینگ ہو گئے، ہم نے ان کو علم دیا، ہم نے ان کو حکمت دی. تو پتہ چلا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قصہ مختصر قرآن مجید فرقان حمید میں جو انسان کی افضلیت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے، وہ معیار کیا مقرر کیا ہے؟ علم. اور اسی پر جو میں آپ کو سورہ رات کی آیت نمبر 43 دینا چاہتا ہوں، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا یہ گواہ مانگتے ہیں، ان کو کہہ دو اللہ گواہ کافی ہے. فرمایا وہ تو نظر نہیں آتا، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا. فرمایا ہاں ایک وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے، 9 منٹ ہو گئے. اور میں اس کے اوپر یہ آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ ہے مولا علی علیہ السلام. اب اس کے اوپر میں اپنی اگلی ٹرم میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے دلائل رکھوں. ٹھیک ہے، میں نے سٹاپ کیا. 9 منٹ 14 سیکنڈ رہے ہیں گفتگو کے، اور اتنا ہی ٹائم کا حق حاصل ہے قبلہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس ربانی صاحب، یہ علامہ یاسین قادری صاحب کا میرے پاس یہ دعویٰ موجود ہے، اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا ایک نظر. میں چاہوں گا، میرے پاس بھی ہے، میں کھولوں؟ جی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. پہلے سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے گا، جو انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ افضلیت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پہلے ہم اس کو طے کر لیتے ہیں جی کہ یہ عین سنیت ہے. اس دعوے کے اندر یہ بالکل بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے ابھی جو انہوں نے گفتگو میں کہا. اور صورتحال یہ ہے کہ میں پڑھوں گا، آپ نے حضور آپ نے پلیز میں پڑھ دیتا ہوں. افضلیت مولا علی علیہ السلام قرآن اور احادیث، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے. جی اللہ. اچھا، اس کے اندر وہ لفظ ہے جو لفظ انہوں نے دوران گفتگو کہا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دعوے کے اندر جو پہلے میں نے ان کو جو لکھ کر 3-4 دفعہ لکھ کر کہا کہ حضرت آپ اپنا دعویٰ مکمل کر لیجئے واٹس ایپ کے اوپر، تو اس میں دعوے کے اندر انہوں نے یہ لفظ اس وقت نہیں لکھا، ابھی انہوں نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ مولا کائنات کی افضلیت کو ماننا، یہ مولا کائنات کی افضلیت جو ہے یہ سنیت ہے. اس دعوے کے اندر سر دیکھیں میں پوری ان کی ٹرم کے اندر نہیں بولا سر، یہ طریقہ نہیں سر، یہ ان کی پوری ٹرم کے اندر نہیں بولا سر. مخاطب نہیں کر رہے، لیکن مخاطب کروں گا. ٹھیک ہوگا، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، مجھے آپ کر رہے ہیں. میں آپ کے سر، میں آپ کے دعوے کے اوپر جرا کر رہا ہوں سر. پلیز ایک منٹ سر، ربانی صاحب آپ ان کو اس بات کا پابند کریں. ان کو چاہے ائمہ اثنا عشر کا واسطہ دیں، چاہے ان کو مولا کائنات میرے بابا جان کا واسطہ دیں، چاہے ان کو اللہ کا واسطہ دیں، ان کو خدا کا واسطہ دیں، رسول اللہ کا واسطہ دیں، کہ یہ میری گفتگو کے دوران نہ بولے. میں ان پر جرا کرنے کا حق رکھتا ہوں. ابھی یہ جو آیتیں پڑھ رہے تھے، میں ان آیتوں پر جب میں گفتگو کروں گا تو پھر تو اس وقت زیادہ چیخیں گے.
ابھی یہاں پر چیخنے کی بات نہیں ہے. ابھی سب سے پہلی بات یہ ہے محترم کہ آپ نے جو دعویٰ کیا, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے دعوے کے اندر یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دعوے میں سنیت کا لفظ نہیں لکھا. نمبر 2, آپ نے اپنے دعوے کے اندر یہ کہا کہ یہ جو دعویٰ ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ افضلیت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, ہم قربان آپ کی عظمت پر, آپ کے مبارک نالین کے ساتھ جو مبارک مٹی لگی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما بنے. انہوں نے کہا کہ وہ قرآن سے, احادیث سے, اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. اب یہاں پر میرا سب سے پہلا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ اگر مولا حیدر کرار کی جو افضلیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے, تمام کے تمام علماء چاہے وہ محدثین ہو, چاہے مفسرین ہو, چاہے متکلمین ہو, چاہے اصولیین ہو, چاہے فقہا ہو, پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ اگر حکم ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی قرآن سے ثابت ہے, تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا نص کا انکار کرنا ہے. اب جو آدمی نص کا انکار کرے گا اس پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ میں نے آپ کے توسط سے نہیں, میں نے ان سے ڈائریکٹ یہ کہا تھا کہ آپ اس پر حکم لگا دیں. میرے پاس واٹس ایپ پر ان کی چیٹ موجود ہے, انہوں نے کہا میں حکم نہیں لگاتا. وہ ایک علیحدہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جب مجھے مخاطب کیا معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کے اندر مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ کہا ناسبی. میں یہاں پر ان کی ٹرم میں ان سے یہ سوال یہاں چھوڑتا ہوا جاؤں گا کہ ناسبی کیا اہل سنت ہوتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ, دوسری بات میں دعوے پر حکم نہیں لگاتا. دوسرا میرا سوال یہاں یہ آپ کے دعوے پر آپ کہتے ہیں کہ احادیث سے بھی ثابت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. بات اصول پر ہوگی. پہلا سوال قرآن کا انکار کیا ہے, دوسرا سوال یہ کہ احادیث طیبات کا انکار کیا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 3 اہل بیت اطہار جو ہمارے ایمان کا جزو ہیں اور جن کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی ان کے دلائل سے بھی افضلیت مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم ثابت ہے, اور آپ اس کے انکاری پر حکم نہیں لگا رہے, آپ اس کے انکاری پر حکم لگائیں گے. نمبر 3 یہ کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے. پھر صحابہ میں سرکار صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابہ آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ حکم ثابت ہے, تو میں یہاں پر یاسین قادری صاحب سے پوچھنے میں حق بجانب تو ہوں کہ جو اللہ کی جماعت کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت علی, آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ہے وہ ان کے دلائل سے ثابت ہے, ان کا انکار کرنے والے پر حکم شرعی آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ حکم شرعی لگائے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. میری 4 باتیں نوٹ کیجئے گا. پہلی بات قرآن, دوسری بات حدیث, ہم اہل سنت کے اصول پر بات کریں گے, اس سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے. تیسری بات آپ نے کہا کہ اہل بیت اطہار, اور چوتھی بات آپ نے کہا کہ صحابہ کرام, اور پانچویں بات آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم کی افضلیت. اس کے بعد میں علامہ صاحب سے ان کے دعوے کے اوپر جو ان کا دعویٰ موجود ہے, آپ کے پاس بھی, ان کے پاس بھی, میرے پاس بھی ہے, اور ہو سکتا ہے دیگر لوگوں کے پاس بھی ہو, کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو منکرین افضلیت شیخین ہیں ان کے اوپر ہمارے بزرگوں نے حکم لگایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے افضلیت شیخین کا انکار کیا ہے وہ رافضی ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب, سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مجدد گولڑا فاتح قادیانیت اپنے وقت کے غوث حضور سیدنا و سندنا, ہمارے سر کا تاج, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا قرار, یہ فتاوی میریہ میرے پاس موجود ہے. آپ نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ افضلیت شیخین کا انکار رفض ہے, یہ سنیت نہیں ہے. حضرت صاحب نے اپنے دعوے میں ابھی جو کہا کہ سنیت ہے, پہلے نہیں کہا. تو یہ جو بزرگ, اس طرح کے جو بزرگ ہیں, پھر اس کے بعد ان سے پہلے جو ایک سید گزرے,
سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے غوث تھے, پورا خاندان اولیاء کرام کا ہے جو سادات بلگرام پر کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ تارک السلطنت, انہوں نے بھی ایسے آدمی پر رفض کا حکم لگایا. پھر اس کے بعد مخدوم جہان گاہ جانیہ رحمہ اللہ, آپ نے بھی افضلیت شیخین کے منکر پر رفض کا حکم لگایا.